بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں تو مردے کیوں دکھی ہوتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید کا دن نہ آئے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر کے اندر اس سے سوال و جواب بھی نہیں کیے جاتے، چاہے وہ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا نزول ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اور رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کو یعنی عید کا دن آ جاتا ہے۔ لہٰذا عید آنے پر ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ عید خوشی کا دن ہے، مگر مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو عید آنے پر بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر انتقال کر جاتا ہے، اس سے قبر کے اندر نہ تو سوال و جواب کیے جاتے ہیں اور نہ ہی اس کو قبر کے اندر کسی قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ایک مردہ گناہگار ہو تو قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اور جب جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو مردہ اس جہنم کی کھڑکی کے کھلنے کی وجہ سے جہنم کی تپش اور گرمی کو محسوس کرتا ہے۔ مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ گناہگار مردوں کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مردہ راحت محسوس کرتا ہے، اور اسی وجہ سے رمضان المبارک آنے پر مردے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، اور جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں عذاب ہٹا لیا تھا تو کیا عید کے بعد ان کے اوپر دوبارہ عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ ناظرین، کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن یا عید کے بعد جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے ان لوگوں کی قبروں میں دوبارہ عذاب شروع کر دیا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور قبر کے اندر سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب اٹھا لیتا ہے اور پھر اس پر دوبارہ عذاب نازل نہیں کرے گا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے تھوڑی سی سزا دینا ہوتی ہے تو رمضان المبارک کی برکت سے ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اللہ چاہے تو ان پر کبھی عذاب نہ ہوگا، لیکن اگر بندہ زیادہ گناہگار ہو، جیسا کہ کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو نہیں مانتا تھا، کفر و شرک کرتا ہو، اللہ چاہے تو رمضان المبارک میں اس پر عذاب جاری رکھے۔ اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو گناہگاروں کے لیے دوبارہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ایسے لواحقین جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے اس رمضان المبارک کے دنوں میں خصوصی دعا کریں تاکہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو بھی لوگ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے صدقے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔ آمین۔